جو ہے لکھنے لکھانے کا سلسلہ، یہ مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت کا بچوں کا ایک میگزین نکلا کرتا تھا، پھول اور کلیاں۔ اس میگزین کے لیے میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو ہے نا وہ لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ جو شروع کا رجحان تھا، اس نے ہی جو ہے ایک جو ہے نا لکھاری کی طرف جو ہے نا مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیو کیا۔ میرا ایریا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، بیسک اور ریئل ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس وقت الحمدللہ ہم جو ہے نا نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے تحت 5 انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ رن کر رہے ہیں لاہور کے مختلف ایریا میں۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک کالمسٹ ہیں، نوائے وقت اور جھنگ میں مختلف قسم کے کالم لکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے CEO بھی ہیں اور حیات نو جو کہ ایک NGO ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی منفرد شخصیت کے مالک ہیں، بہت محنتی اور جفاکش قسم کے انسان ہیں۔ ان کا ویژن اور مشن یہ ہے کہ سکلز کو پروموٹ کیا جائے اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنایا جائے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران نسیم بطالوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لکھنے کا آغاز کس عمر میں کیا؟ علی خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو اس نمایاں اور علمی پلیٹ فارم پر مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ کالم کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کب میں نے اس کو جو نا بطور ایز اے پروفیشن جوائن کیا، ایز اے کالمسٹ یا لکھنا شروع کیا، تو اس کی داستان جو ہے وہ بچپن سے جا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے لکھنے کی، چاہے وہ ایک اسکول میگزین یا کالج میگزین سے جو اس کا آغاز ہوتا ہے، یہی آپ کو ایک بڑے جو نا وہ پروفیشنل پلیٹ فارم کی طرف جو نا اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جو ہے لکھنے لکھانے کا سلسلہ، یہ مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت کا بچوں کا ایک میگزین نکلا کرتا تھا، پھول اور کلیاں، ابھی بھی غالباً نکل رہا ہے۔ اس میگزین کے لیے میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو ہے نا وہ لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔ کبھی جو لکھ دیے، کبھی سٹوری لکھ دی، یا کبھی جو ہے کوئی شعر لکھ کر بھیج دیا۔ تو یہ جو شروع کا رجحان تھا، اس نے ہی جو ہے ایک جو نا لکھاری کی طرف جو ہے نا مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیو کیا یا موٹیویٹ کیا۔ سر آپ نے زیادہ تر کالمز کن موضوعات پہ لکھے ہیں؟ جی میں موسٹلی میرا جو کالموں کا احاطہ ہے وہ ہے سوشل ایشوز پر جو ہے نا میں لکھتا ہوں۔ میرا ایریا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، جو بیسک اور ریئل ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور وہ چیزیں جو کہ بہت سے لکھاری، معذرت کے ساتھ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن بہت سے ایسے لکھاری ہیں جو اپنے سوسائٹی کے ریئل میٹر سے جو نا وہ بھٹک چکے ہیں، اور وہ صرف سیاسی رہنماؤں کی آشیرواد لینے کے لیے، ان کی پسند اور ناپسند کے لیے وہ اپنے قلم کو اس سلسلے کی اس لحاظ سے جنبش میں لے کے آتے ہیں۔ لیکن میں لکھتا ہوں، یا یہ نہیں کہ سارے کالم نگار یا سارے لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں، میرے جیسے اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پازیٹیو وے میں کام کیا جائے، پروڈکٹیو وے میں کام کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو ریئل معنی میں جو ہے نا آپ ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کریں۔ سر جو لوگ لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ رائٹر بنے، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی لکھنے کے لیے جو بھی بندہ یا جو بھی ایک اسٹوڈنٹ جو نا آنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے
اسٹڈی کی طرف جو ہے نا سب سے پہلے اپنے آپ کو راغب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب اس کا مطالعہ وسیع ہوگا, جب اس کی تحقیق وسیع ہوگی, تو پھر ہی وہ کسی کو متاثر کر سکے گا. اور جب اس کا مطالعہ محدود ہے اور جب اس کی جو ہے اس کا علم بھی محدود ہے, مطالعہ محدود ہے, اور وہ حقیقی طریقے سے جو ہے نا وہ دوسروں کو انسپائر نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیسے لکھ سکے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے پہلے اپنی جو ہے نا وہ تیاری کرنی ہوگی, تیاری اچھی اسٹڈی سے اور اچھی ریسرچ سے, اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھا جو ہے وہ بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نریشن کیسی ہے, اس کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے. تو یہ ڈفرینٹ تھنگس جو ہے نا وہ آپس میں مل کر جو ہے نا وہ ایک لکھاری کو مکمل کرتی ہیں. سر آپ نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے بانی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ان کو بنانے کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا؟ دیکھیں جی, اس نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے پیچھے جو ہے میرے موٹیوز یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے والدین اور میرے بڑے بھائی اللہ غریق رحمت کرے, وہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری بھی تھے, عامر نسیم صاحب, اور میرے والد صاحب جو کہ ایک سینئر پرنسپل جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول سے, میری والدہ ڈپٹی پرنسپل ریٹائر ہوئی. تو یہ تین لوگ جو میجر تھے یہ میری جو ہے نا موٹیویشن کا ذریعہ تھے اور میرے لیے ایک انسپریشن تھے. انہوں نے جو ہے ان کے کردار اور ان کے افعال نے مجھے متاثر کیا کہ مجھے بھی تعلیم کے شعبے میں قدم رکھنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس اسکول کا آغاز کیا, پھر سب میرے ساتھ چلے, اور اس وقت الحمدللہ ہم جو ہے نا نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے تحت 5 انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ رن کر رہے ہیں لاہور کے مختلف ایریا میں, اور بڑے سکسیزفل جا رہے ہیں. سر آپ کے خیال میں یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ کس طرح سے ایک منفرد ویلیو پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو جو باقی سکولز نہیں کر رہے؟ علی خالد صاحب, اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے آج کے دور میں جہاں پر اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بزنس بن چکی ہوئی ہے اور اسے کاروبار کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے, وہاں پر ہم جو تعلیم کا یا ایجوکیشن کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس سے بہت دور ہٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس طریقے سے ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو دوسرا عنصر جسے ہم کہتے ہیں تربیت, جی, ہمارا ادارہ جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے دیگر اداروں سے. ایک تو وہاں پر جو ہے نا رٹا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بچوں کو آپ جس پڑھا ہی نہیں رہے, جب وہ یہاں سے تعلیم سے ادارے سے فارغ ہوں یا فارغ تحصیل ہوں, تو آپ ان کو ایک شخصیت بنا کر جو ہے نا وہ اس ادارے سے روانہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ایک تعلیمی ادارہ ہے, 10 سال بھی اس ادارے کے اندر بچہ پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد اس میں اگر 2 نکات کی تبدیلی بھی نہیں آتی, تو پھر وہ یکسر تعلیمی نظام جو ہے وہ فلاپ ہے اور وہ جو ہے وہ فیل ہے. اور اگر آپ اسی تعلیمی ادارے کے تحت بچے کی پرسنالٹی گروم کرتے ہوئے ایسی پازیٹیو چینج لے آتے ہیں, جب وہ نکلتا ہے تو وہ اس شخصیت کا آئینہ دار بن جاتی ہیں, تو آپ اپنے تعلیمی مقاصد کے اندر کامیاب ہیں. سر آپ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کروا رہے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی اسپیشل ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کس طرح آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں ہی انوالو ہیں. ایک تو ٹیچرز کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اور دوسرا بچوں کی بھی جو ہے ساتھ ساتھ اسپیشل لیکچرز جو ہیں جو تعلیمی جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں ہم نصابی تعلیمی سرگرمی, وہ خصوصی لیکچرز جو ہیں جو کہ جسے موٹیویشن لیکچرز بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ ویکلی فورٹ نائٹلی جو ہے نا جن کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور وہی لیکچرز اور وہی ٹریننگ جو ہے بچوں کی تبدیلی کا بیسک ذریعہ بنتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی کردار سازی کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کامیاب جا رہے ہیں. سر آپ ایک NGO حیات نو کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہاں پہ آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ بنی تو ہمارا جو بیسک پرپز تھا وہ تھا بلڈ کا ارینج کرنا. ہمارے ایک دوست تھے اللہ غریق رحمت کرے, ان کے بیٹے کو تھیلیسیمیا تھا,
تو تھیلیسیمیا کی بنا پر ان کو بلڈ کا ارینج کرنا پڑتا تھا, بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر ہم نے اس کا حل ڈھونڈا, ہم نے بلڈ کے لیے ایک NGO بنائی, لیکن اٹ واز ٹو مچ ہارڈ ٹارگیٹ. تو ہم اگرچہ اس مقصد میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ہم نے اپنے جو ہمارا پلان تھا سوسائٹی کا, جس ایریے میں ہم کام کرنا چاہتے تھے, مثلا اگر بلڈ کے اندر ہم ناکام ہوئے تو پھر ہم نے جو ہے نا ہیلتھ کے اوپر اور جو ہے اس کے اوپر بیسک جو لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کے اوپر ہم نے کام شروع کیا, جس میں ہم نے ڈسپنسریز بھی چلائیں, ہم نے فلڈ ایڈ بھی دی, ہم نے زلزلہ زدگان کی مدد بھی کی. اس طرح اور بھی بہت سے ایسے سیگمنٹس ہیں کہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا, بیسیکلی کمیونٹی سروسز دی. سر آپ یہ جو نسیم گروپ آف ایجوکیشن چلا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ اس کے بارے میں جو میرے کو فاؤنڈر تھے بڑے بھائی عامر نسیم صاحب, حالیہ ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اب میں ان کا نام جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہی واز ٹو مچ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ ٹیچر. اور آج اگر مجھ میں جو گفتگو کا سلیقہ ہے یا جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, میرے والدین کا کنٹریبیوشن ہے. تو میں ان کے نام سے ایک تو میں اپنے تعلیمی نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا, اس کو کالج لیول تک لے کے جانا چاہوں گا, اسکول زیادہ کرنا چاہوں گا, لیکن ساتھ ساتھ میں عامر نسیم جو ہے وہ ایجوکیشن اسکالرشپ جو ہے اس کی داغ بیل ڈالنا چاہوں گا, جس کے تحت جو ہے فری ایجوکیشن جو ہے نا کوالٹی اور فری ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کا فریم ورک کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ طے ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے, ان کی تقریروں سے, تحریروں سے آپ واقف ہیں, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, قاسم علی شاہ صاحب آج کے دور کے مسیحا ہیں, اور معاشرے کی اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے جس پر آج تک جو ہے بہت کم لوگ رکھتے رہے ہیں. آج کا اگر آج کے تلقین شاہ صاحب اگر کسی کو آپ کہنا چاہیں تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ قاسم علی شاہ صاحب ہے. تو ایک جو ہے ماڈرن صوفی ہیں, اور جدید دور کے جدید تقاضوں کے تحت معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ انوویشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اپنی اقدار اور جدیدیت جو ہے اس کے امتزاج کو رکھتے ہوئے اب قوم کے سروائیول کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں وہ بہت عمدہ طریقے سے چل رہے ہیں, اور میں شروع سے ہی ان سے متاثر رہا ہوں, ان کی تحریروں سے, ان کے لیکچر سے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ, ایک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ ترقی دے, کامیابی دے, اور یہ بھی ہے کہ ان کے نیٹ ورک کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ انٹرنیشنل لیول تک جو ہے نا پہنچائے. آمین. بہت بہت شکریہ کامران نسیم بطالوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے, ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.